محترم صدر مساجد کمیٹی، انتظامی کمیٹی، محترم علماء اکرام، حفاظ اکرام، سادات اکرام، حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ مساجد کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے ہونے والے جلسہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں، اور یہ جلسہ ایک کڑی ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے آنے والے جلسے کا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ دسمبر یا جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک روزہ پروگرام انتظامی کمیٹی کی طرف سے کیا جانے والا ہے، جس میں خصوصی خطاب کے لیے نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں آل رسول شہزادہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ ان کے علاوہ صبح سے شام تک ایک تربیتی پروگرام رہے گا، خواتین کے لیے، مرد حضرات کے لیے، بچوں کے لیے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا اس کا ایک حصہ۔ ہمارے ساتھی جو انجینئر ہیں عاتق نوری صاحب، جنہوں نے آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے صحیح اصلاح والی باتوں کی اور عمل کی طرف آپ کی توجہ کروائی، اور یہی سلسلہ انشاءاللہ اس اجتماع میں بھی رہے گا۔ بیانات بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، فضائل بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے بہت سارے ایسے گوشے جو ہمارے لیے دین اور اسلام سے خالی ہو چکے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو توجہ دلائی جائے گی، تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں گزار سکیں۔ آج ہم اور آپ یہاں پر شہادت کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں، اور یہ عنوان کبھی ختم نہ ہونے والا عنوان ہے۔ ہر سال اس عنوان سے جلسے ہوتے ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، اور اسی عنوان سے پورا مہینہ محرم کا مساجد میں تقریریں ہوتی ہیں، تاکہ عوام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام سے واقف کروایا جائے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، جو ظاہری طور پر حضور کے نواسے تھے مگر حضور انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے۔ حسنین کریمین کو حضور اپنا شہزادہ فرماتے تھے۔ ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم احادیث کی طرف توجہ کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، تو ہمیں سینکڑوں حدیثیں ملتی ہیں جن حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار فرمایا، ان کے مقام کا اظہار فرمایا، اور انفرادی طور پر ان کی فضیلت دیکھیں تو اس کے تعلق سے بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، اور اجتماعی طور پر اگر ہم احادیث دیکھیں تو اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہمیں حدیثیں ملتی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی عظمت کا اظہار فرمایا، ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی امت کو ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، ان سے اچھا تعلق رکھنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کے کام میں، ان کی پریشانی میں ان کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا، اور ان ساری باتوں کا الگ الگ انداز سے حضور نے جو صلہ بتایا اس کی مکمل تشریح یہ ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ اہل بیت کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ اہل بیت سے محبت، ان سے تعلق اور ان کی عظمت کا اعتراف کرنے والوں کی شان ہے۔ اور جو لوگ اہل بیت اطہار سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، یا ان پر بہتان باندھتے ہیں، یا ان کے ساتھ میں ان کا رویہ صحیح نہیں ہوتا، تو ایسے افراد قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے، اور سمجھ لیجئے کہ جو حضور کی شفاعت سے گیا وہ جہنم میں گیا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کو جنت کی بو تک محسوس نہیں ہوگی، وہ جنت کی بو تک نہیں سون پائے گا۔ جسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے نفرت ہو، حضور کے گھر والوں سے نفرت ہو، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے سے وہ اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، تو دو باتیں ہمیں یہ پتہ چلیں کہ اہل بیت کی محبت یہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور اہل بیت کی عداوت بندے کے لیے جہنم کا راستہ ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شہادت کے واقعات بہت زیادہ تفصیلی باتیں ہیں، اگر ہم اس کا آغاز کریں تو اس کے اختتام کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میں چند باتیں اشارتاً آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی 3 آیتوں کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ یہ 20ویں پارے کے 13ویں رکوع سے یہ آیت شروع ہے، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیتیں ہیں۔ اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ارشاد فرمایا الف لام میم۔ جب اس قسم کی آیتیں لے کر جبرائیل امین حضور کے پاس میں حاضر ہوتے تھے، الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم را، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کی آیتوں کو سماعت کرتے اور فرماتے میں سمجھ گیا، آگے بتاؤ۔ حالانکہ جبرائیل امین کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ترجمہ کیا، اس کا معنی کیا، اس کا مفہوم کیا، مگر حضور فرماتے جبرائیل آگے پڑھو۔ جبرائیل امین نے دوسری آیت پڑھی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر
ہر وقت فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا اور جان لیا کہ کون اپنے معاملات میں سچے ہیں اور کون اپنے معاملات میں جھوٹے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، بندہ کیا کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، کس طرح کرنے والا ہے، کب کرنے والا ہے، کہاں کرنے والا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنے بندوں کے سامنے اظہار فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہاری آزمائش صرف اس وجہ سے ہوگی کہ تم اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہو، تاکہ ہمیں تو پتا ہے، لوگ بھی جان لیں کہ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، مگر لوگ بھی جان لیں کہ تم اپنے دعوے ایمان میں کتنے مضبوط ہو اور تم اپنے دعوے ایمان میں کتنے جھوٹے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آزمائشیں کی ہیں، یہ آزمائشیں صرف ہم اور آپ جیسے ایمان والوں سے نہیں کی، بلکہ رب قدیر نے اپنے انبیاء کرام کو بھی آزمایا ہے، اور علماء کرام کا یہ اتفاق ہے، محققین، مفسرین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اپنے ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنے ایمان کا ثبوت اور اپنے ایمان کی دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آزمائش ہوئی، آپ کے صحابہ کی آزمائش ہوئی، آپ کے اہل بیت اطہار کی آزمائش ہوئی، اور پھر جب ہم ان کی آزمائش کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حساب سے انہیں آزمایا، اسی حساب سے وہ اپنی آزمائش میں مکمل اتر گئے، کامل اتر گئے۔ اب آپ سوچیں گے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی آزمائش کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آزمائش اس انداز سے فرمائی کہ آپ کے ایک بیٹے حابیل کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا، اور قتل کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، قتل کرنے والا کوئی دشمن نہیں تھا، قتل کرنے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا، بلکہ قتل کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قابیل تھا۔ اس نے حابیل کو قتل کیا، اور قتل کرنے کی وجہ کوئی زمین و جائیداد، کوئی مال و زر نہ تھا، بلکہ ایک لڑکی سے شادی کا مسئلہ ہوا تھا، اور وہ شادیاں اس انداز سے اس وقت میں ہوتی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ان کی اولاد کی جو شادیاں ہوتی تھی، جوڑے پیدا ہوتے تھے، اور ان جوڑوں، یہ جو جوڑے پیدا ہوتے تھے، بعد والے جوڑوں میں ایک دوسرے کا نکاح کروایا جاتا تھا۔ قابیل کو جو لڑکی پسند تھی، اس کے ساتھ میں پیدا ہونے والی لڑکی پسند تھی، مگر قانون یہ بنا ہوا تھا کہ ساتھ میں پیدا ہونے والی سے نکاح نہیں ہوگا، بعد میں پیدا ہونے والی سے نکاح ہوگا۔ جو دوسری لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ حابیل اور قابیل کا اس معاملے میں جھگڑا ہوا۔ حابیل جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اطاعت گزار، حضرت آدم علیہ السلام سے محبت کرنے والا، حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے والا ایک لڑکی، ایک عورت حابیل کے قتل کا سبب بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اچانک خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا حابیل آپ کو پکار رہا ہے کہ بابا مجھے بچا لو، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے ختم کیا جا رہا ہے۔ اچانک اس خواب سے آپ اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرحان جبرائیل کھڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اے جبرائیل، ابھی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میرے بیٹے کے حوالے سے بتاؤ آخر کیا بات ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے
नबी, अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अजीम अता फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। आपने जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब ही नहीं है बल्कि हकीकत में ये मामला हो चुका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल बताओ मेरे बेटे की कब्र कहाँ है। हजरत जिब्राइल अमीन उनके बेटे की कब्र बताते हैं। उस कब्र को खोदा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखकर परेशान है कि बेटे को बहुत ज्यादा मारा गया, बहुत ज्यादा टुकड़े किए गए, बहुत ही अजियतें देकर उस बेटे को खत्म किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस मुसीबत पर सब्र करते हैं। जब हम देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक बेटे की मुसीबत देखते हैं, एक बेटे की तकलीफ देखते हैं, एक बेटे को कत्ल होता हुआ और शहीद होने के बाद जब उसका चेहरा देखते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कैफियत यह है कि अपने बेटे की याद में, अपने बेटे के ताल्लुक से बड़ी मुसीबत और बड़ी तकलीफ का इजहार करते हैं। और फिर आपको बहुत ज्यादा गम होता है और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यह कत्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों के सामने नहीं देखा था, इनको इतनी तकलीफ हुई है। जरा आओ करबला की तरफ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने 71 शहादतें देखी हैं। उन शहादतों में आपके बेटे भी मौजूद हैं, आपके भांजे भी मौजूद हैं, आपके भतीजे भी मौजूद हैं, आपके आवानो अंसार भी मौजूद हैं। 23 घर के अफराद हैं जिन्होंने शहादत पाई है करबला के मैदान में। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के गम का क्या आलम होगा। यहाँ एक को देखकर इतनी तकलीफ है और वहां 71 की शहादतें अपनी निगाहों के सामने है, नजरों से देख रहे हैं, मगर उसके बावजूद हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की शान ये है कि आप सब्र रजा का पैकर बने हुए हैं, इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए हैं। आपको तकलीफ तो हो रही है मगर हर लाशा अपने कांधे पर उठाते हैं और अपने खैमों की तरफ लाते हैं, आसमान की तरफ सर उठाते हैं, अर्ज करते हैं मौला इसकी कुर्बानी कबूल कर ले, बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले, भतीजे की कुर्बानी कबूल कर ले, भांजे की कुर्बानी कबूल कर ले, फुला की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ये हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सब्र है, हिम्मत नहीं टूटी, सब्र का दामन आपने नहीं छोड़ा, इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए हैं। हालांकि हमारे घर में एक जनाजा होता है हमारी हिम्मत टूट जाती है, हमारे होश उड़ जाते हैं, हमारे घर वाले तितर बितर हो जाते हैं। किसका घर का जनाजा है मगर हमारी हालत यह है कि ना हमें कुरान पढ़ना सोचता है, ना हमें कोई काम करना सोचता है। एक हमारी औलाद अगर तबीयत के हिसाब से खत्म हो गई, फितरत और कानून के हिसाब से खत्म हो गई तो उसके ताल्लुक से हमारी हालत ये होती है, हमारे होश खत्म हो जाते हैं। मगर उधर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का सब्र और उनका इस्तिकामत देख ले। 71 जनाजे आपने अपने कांधों पे उठाए हैं, एक जनाजा गोद में भी उठाया है जो मासूम अली असगर का जनाजा है, हजरत सैयदना अली असगर का जनाजा है कि जिन्होंने अभी ना जमीन पर चलना सीखा है, न बोलना सीखा है, न उठना बैठना सीखा है, न खाना पीना सीखा है, न किसी से गुफ्तगू करना सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा। उन यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के सिर्फ इतना कहने पर इस बच्चे को पानी दे दो, एक ऐसा तीर मारा जिसमें 2 किस्म की नोक लगी हुई थी और हजरत सैयदना अली असगर रजी अल्लाह तआला के गले में वो तीर चुभता है और आपके पास से एक चीख निकलती है, खून के फव्वारे निकलते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला आसमान की तरफ सर उठाते हैं, अर्ज करते हैं मौला एक दिया था इसकी कुर्बानी कबूल कर ले, अगर 1000 अली असगर देता तो एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करवा देता। ये हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का सब्र है, आपका इस्तिकामत है। हम और आगे बढ़ते चले। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अहले ईमान के जरिए आजमाया। आपके दौर में ईमान वालों का आलम यह था कि 950 साल की तबलीग आपने की है, बड़ी बड़ी उम्रें होती
تھی۔ 1300 سال کی زندگی بعض محققین بتاتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی، اور اس میں آپ نے 950 سال لوگوں کے درمیان میں دعوت کا کام کیا، توحید کی طرف بلایا، رسالت کی طرف بلایا، نیک اعمال کی طرف بلایا، مگر وہ قوم تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانتی تھی، اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح اب کشتی تیار کرو، اب ان کے لیے عذاب کا وقت آ چکا ہے، اتنی ڈھیل مل چکی ہے، اب مدت ختم ہو چکی ہے، لمٹس ختم ہو چکے ہیں، اب ان پر عذاب آنا طے ہو چکا ہے، اب تم فوری طور پر کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے درختوں کو کاٹا، لکڑیاں جمع کی، اب کشتی بنا رہے ہیں۔ دیکھنے والے پوچھتے ہیں، اے نوح کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کشتی بنا رہا ہوں۔ پوچھا کیا ریت میں چلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ریت میں نہیں چلاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفان آنے والا ہے، اس طوفان میں کوئی نہیں بچے گا، جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہ بچ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ طوفان آیا، ایک بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتی ہے، عرض کرتی اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے فلاں دن طوفان آنے والا ہے، وقت طے ہو چکا ہے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، جو کشتی میں بیٹھیں گے وہ محفوظ رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، آپ کو پتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، آپ کی نبوت کا میں نے اقرار کیا ہے، لہٰذا جب کبھی طوفان آنا ہو مجھے بھی اطلاع کر دینا تاکہ آپ کے ساتھ میں بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو مدت جو وقت بتایا تھا، طوفان کا سارا معاملہ تیار ہے، ابر آ چکا ہے، آسمان میں بادل آ چکے ہیں، اب تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جو ایمان والے تھے، 62 یا 72 لوگ تھے، ان کو کشتی میں بٹھا دیا، پرندوں کے جوڑوں کو رکھ دیا، ساتھ میں شیطان بھی ضعیف بن کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کی طرف مجھے نہیں جانا، بلکہ مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے بیٹھ گئے، ادھر کفار مذاق اڑا رہے ہیں، مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں، اب یہ ریت میں کشتی چلائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں کلائمیٹ چینج ہوا، ماحول بدلا، اچانک تیز بارش ہونے لگی، وہ بارش طوفان کی شکل اختیار کرنے لگی، یہ کشتی اس میں چلنے لگی، بڑے بڑے پہاڑ اس طوفان میں تنکوں کی مانند چلنے لگے، یہ کشتی 40 دن تک چلتی رہی، اور جب رکی ہے وہ 10 محرم الحرام تھا، عاشورے کا دن تھا، اور یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضیلت والا بنایا ہے۔ یہ عاشورہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں جانا جاتا، اس عاشورے کی عظمتیں اس سے پہلے بھی تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس عاشورے کو مشہور کر دیا، 10 محرم الحرام کو مشہور کر دیا۔ کربلا کے واقعات 10 محرم الحرام کو اس انداز سے بیان ہوتے ہیں کہ پوری کائنات میں 10 محرم الحرام کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور ضمن 10 محرم الحرام کو جو مشہور واقعات ہوئے تھے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے، آپ کے ساتھ جو ایمان والے سوار ہوئے، اس نوح علیہ السلام کی کشتی نے ایمان والوں کو محفوظ کر دیا، ایمان والوں کو محفوظ کر دیا، ایمان والے بچ گئے، ایمان والے محفوظ ہو گئے۔ اور آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے آقا فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تکلف عنہا قد ہلک، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث پاک مختلف انداز سے مختلف محدثین نے حدیث کی کتابوں میں نقل فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، اور جو اس سے بچ گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کربلا کے واقعات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اہل بیت کی مثال اللہ کے رسول نے کشتی نوح کی طرح کیوں دی ہے۔ پتا یہ چلا کہ کشتی نوح میں بیٹھنے والے ایمان والے تھے، وہاں ایمان والے بچے ہیں، کربلا کے میدان میں ایمان بچا ہے، کربلا کے میدان میں دین
بچا ہے، کربلا کے میدان میں اسلام بچا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلیت کے ہاتھ میں اپنا دست مبارک نہیں دیا، کیونکہ یزید پلیت تھا، ناپاک تھا، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے جائز قرار دیا تھا اس سے وہ پرہیز کرتا تھا، اور جن چیزوں کو اللہ نے ناجائز قرار دیا اسی پر وہ عمل کرتا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس نے قانون بنا دیا تھا، ماں بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، شراب عام کر دی گئی، زنا عام کر دیا گیا، بے پردگی بے حیائی عام کر دی گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب آپ اندازہ کریں، جو کام اسلام کے خلاف ہو اسی کو بچانا اسلام ہے، جو کام دین کے خلاف ہو اسی کو بچانا دین ہے، جو کام ایمان کے خلاف ہو اسی کو بچانا ایمان ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا مصطفیٰ نے جو فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، تو جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے وہاں بیٹھنے والے ایمان والے تھے، وہ بچ گئے، اور جو کربلا سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق ہمیشہ کے لیے کربلا سے ہے، وہ صرف امام حسین کے عاشق نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کو بچانے والے، اپنے دین کو بچانے والے ہیں۔ یہاں پر آگے نہ بڑھتے ہوئے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں، ایک ہے یہودی اور عیسائی، جس کے لیے قرآن نے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، جس کا معنی اور مفہوم ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہود و نصارہ کی دوستی سے بچو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی صرف دوستی سے نہ بچو بلکہ ان کے بتائے ہوئے مشن سے بھی بچو، ان سے تعلق رکھنے سے بچو۔ ان کا جو مشن ہے اس سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے، اور یہودیوں کا مشن اسلام کے خلاف، یہودیوں کا مشن دین کے خلاف۔ اسلام کہتا ہے لڑائی جھگڑا نہ کرو، یہودی لڑاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ایک دوسرے کا خون نہ کرو، یہودی خون کرواتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، یہ جاسوسی کرواتے ہیں، اپنے اپنے ایجنٹ بنواتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے خون میں اس حرام چیز کو شامل کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے جسم میں اس حرام چیز کو شامل کر دیتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ ان کے پروڈکٹس دیکھ لیجئے، ان کے پروڈکٹس میں حرام مادے ملے ہوتے ہیں، چاہے وہ بیوٹی پروڈکٹس ہو، چاہے وہ فوڈ پروڈکٹس ہو، چاہے وہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہوں یا کبھی کبھی استعمال کی جانے والی چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں میں یہ حرام چیزوں کو ملاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے جو مومن ایک دانہ حرام کا کھا جائے تو اس دانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت سے لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات پڑھ لی ہے تو انہوں نے ایک دانہ نہیں بلکہ حرام کا ایک ایک حصہ ملانا شروع کیا۔ ہم جو چیزیں ان کی بنائی ہوئی کھاتے ہیں، کوئی ان کی بنائی ہوئی چیزیں حرام چیزوں سے خالی نہیں ہیں، ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہم پیتے ہیں کوئی ان کی چیزیں حرام چیزوں سے خالی نہیں ہیں، ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہم اپنے چہرے اور ہم اپنے جسم پر استعمال کرتے ہیں ان کی بنائی ہوئی کوئی چیزیں حرام چیزوں کی ملاوٹ سے خالی نہیں ہیں۔ آج ہماری عبادتیں، آج ہماری ریاضتیں، آج ہمارا دل اللہ کے ذکر میں کیوں نہیں لگتا؟ آج ہم مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے وہ اکابرین جو اذان سننے سے پہلے مسجد میں رہتے تھے، جو اذان کے وقت سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے اور سب سے اخیر میں نماز پڑھ کے نکلتے تھے، وہ ماحول آج ہمارا کیوں ہم سے چھوٹ گیا؟ وہ مزاج ہم سے کیوں چھوٹ گیا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج انہوں نے ہمارے جسم کو حرام سے خالی نہیں رکھا، ہمارے باطن کو حرام سے خالی نہیں رکھا، اور اتنے پر بس نہ ہوا، سیل فون کے ذریعے انہوں نے ہماری اور ہمارے نسلوں کی زندگی کو خراب کر دیا، اور اس میں ایسی ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ آج اس کے دیکھے بغیر کوئی انسان سوتا نہیں ہے، کوئی انسان اپنا اس کا وقت نہیں گزرتا۔ آج یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھ لو، اللہ
اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام و ناجائز کہا ہے انہی چیزوں کو یہ جائز قرار دیتے ہیں اور ہماری جائز چیزوں میں ملا کر ہماری زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کسی نے کہا تھا کہ اگر مسلمان قوم کو تباہ کرنا ہے تو ان کے نوجوانوں کو بگاڑ دو، ان کے نوجوانوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دو۔ اب نوجوان سیدھے راستے سے کب ہٹتا ہے؟ جب اس کا شوق پورا ہوتا ہے، جب اس کا ذوق پورا ہوتا ہے، جب اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج ہماری خواہشات نہ جانے کس کس انداز سے پوری ہو رہی ہیں، آج ہماری ضرورتیں نہ جانے کس کس طریقے سے پوری ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قوم بڑی دشمن ہے ہماری، اور جب بھی دنیا میں فساد ہوا ہے اسی قوم کی وجہ سے فساد ہوا ہے، جب بھی دنیا میں کہیں تباہی مچی ہے اسی قوم کی وجہ سے تباہی مچی ہے، دنیا میں کہیں بربادی ہوئی ہے اسی قوم کی وجہ سے بربادی ہوئی ہے، اور جو نسلیں اور آگے جو قوم تباہ و برباد ہوگی انہی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ قوم آج کی نہیں ہے، یہ قوم بہت پرانی ہے۔ حضور کے دور میں بھی انہوں نے لوگوں کو لڑانے اور جھگڑانے کی کوشش کی تھی۔ اوس و خزرج یہ بڑے دو قبیلے تھے مدینے میں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت نے ان پر اثر کیا، یہ سارے قبیلے مسلمان ہو گئے، مگر یہودی طاق میں تھے کہ کبھی ان قبیلوں کو لڑایا جائے۔ موقع مل گیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو، جو منافقوں کا سردار تھا، جو ایمان والوں سے ملتا تھا تو کہتا تھا میں بھی مسلمان ہوں، میرے ساتھ والے بھی مسلمان ہیں، مگر جب الگ ہو جاتا تو یہود لوگوں سے کہتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ایسے ہی ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اسے ایک مرتبہ موقع ملا تھا اوس و خزرج سے لڑانے، اوس و خزرج کو لڑانے کا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عظیم فتنے کو اپنی مبارک زبان، اپنی زبان مبارک سے نصیحت آمیز کلمات نکال کر اس عظیم فتنے کو ختم کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جتنے منافق ہوتے ہیں یہ اپنی زندگی نہیں جیتے، کسی اور کے اشارے پر اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا میں جہاں جہاں تباہی ہوئی، دنیا میں جہاں جہاں بربادی ہوتی ہے اس کے پیچھے اسی قوم کا ہاتھ ہوتا ہے، یہی صہیونی سازشوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یہی یہودیوں اور عیسائیوں کے مشن کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے ماحول سے، ان کے مزاج سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تباہی مچتی ہے، یہ جو بربادی پھیل رہی ہے، یہ جو آج ماحول خراب ہو چکا ہے، یہ باپ بیٹے میں اختلاف، یہ ماں بیٹی میں اختلاف، ساس بہو میں اختلاف، ننند بھاوج میں اختلاف، یہ سارے اختلافات کا ایک ہی، یہ سارے اختلافات کی ایک ہی جڑ ہے، وہ جڑ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے طریقوں کو قبول کر لیا، کسی اور مذہب کے مشن کو قبول کر لیا۔ یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جان تو دے دی مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور بتا دیا کہ اگر تمہاری جان چلی جائے سر جاتا ہو جانے دو، ہاتھ نہ دیا کرو ایسے کے ہاتھ میں جو اسلام کا مخالف ہو، جو دین کا مخالف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا مخالف ہو۔ اور یہ بھی سن لو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے یزید سے نفرت بھی کرتے تھے، اس سے کبھی آپ نے محبت نہیں کی ہے، اس کو کبھی آپ نے اچھا کہا ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، شہادت کے عنوان سے اپنی زندگی کو دیکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دین کے نام پر شہید ہونے کو قبول نہیں کیا ہے بلکہ سارے دین کا تحفظ فرمایا، اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب ہم اور آگے بڑھتے چلیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آزمائشوں کے سلسلے کو جاری رکھا، کئی آزمائشیں آپ کی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ دیتے ہوئے چلو۔ دولت کے تعلق سے آزمایا گیا، جان کے تعلق سے آزمایا گیا، اولاد کے تعلق سے آزمایا گیا، بیوی بچوں کو بے آب و گیا میدان میں چھڑوا کر آزمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائش پر پورے اتر رہے ہیں، اور پھر یہی ابراہیم علیہ السلام ہے
جن کو خواب بھی دکھایا جاتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آپ نے یہ تیاری بھی کر لی, چھری بھی اٹھا لی, گلے پر رکھ بھی لی ہے, مگر چھری چلتی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام چھری سے کہتے ہیں چل, چھری کہتی ہے کیسے چلو, آپ چل کہتے ہیں, رب کہتا ہے تجھے چلنا نہیں ہے. اور مینڈا آیا آپ کی طرف سے, اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے, اسے ذبح کر دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہاں آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی تھی. کون باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیوں؟ کس باپ کی طاقت ہے, کس باپ کی ہمت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تیار کرے اور اسے ذبح کرنے کے لیے ذبیحہ لے جائے اور وہاں لے جا کر اس کے گلے پر چھری رکھ لے؟ کسی باپ کی ہمت اور طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کی جیسی طاقت ہوتی ہے اس کو اسی انداز سے آزماتا ہے. یہ میرے رب کی شان ہے. قرآن بھی کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کا فرمان ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت مصیبت میں ہیں, ہم بہت تکلیف میں ہیں, ہم بہت پریشانیوں میں ہیں. یہ ہماری اپنی سمجھ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اکابرین نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں, کتنوں کی جانیں اللہ کے دین کی خاطر قربان کی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ امتحان ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں اپنی آزمائش کو پورا کر کے دکھایا. اللہ نے سلامتی نازل فرمائی, سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلامتی ہو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اب آؤ کربلا کی طرف, کربلا کے میدان کی طرف. اور اس سے پہلے ہم حضور کے دور میں آتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا, آپ نے چند ہی دنوں میں اس خواب کو پورا کر دکھایا. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک روایت میں ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا کبھی ان کو چومتے ہیں, کبھی ان کو چومتے ہیں, کبھی ان کو بوسا دیتے ہیں, کبھی ان کو بوسا دیتے ہیں. یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. اب کی بار جو جبرائیل امین تشریف لائے ہیں فرشتے کی صورت میں نہیں, انسان کی صورت میں, حضور کی صحابی کی صورت میں, حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اے اللہ اس کو اسلام کی دولت عطا فرما. اللہ نے ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت دحیہ کلبی کو بہت زیادہ چاہتے تھے, اسی لباس میں حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس آیا کرتے تھے. اور حضرت دحیہ کلبی کی عادت یہ تھی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے تو معاملہ یہ ہوتا کہ حسنین کریمین کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر آتے, اپنے جیب میں سے نکالتے اور دے دیتے. جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا دحیہ کلبی آئے ہوئے ہیں, انہیں تو پتا نہیں کہ یہ جبرائیل ہیں. جیسے ہی وہ آئے یہ جا کر ان کے گود میں بیٹھ گئے, ان کے گود میں بیٹھ کر ان کی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے جبرائیل انہیں پتا نہیں ہے کہ تم جبرائیل ہو, یہ تو دحیہ کلبی کی صورت میں تمہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ دحیہ کلبی کو بہت پسند کرتے ہیں, اس لیے یہ جا کر تمہاری گود میں بیٹھ گئے کیونکہ تم نے انہی کی صورت اختیار کی ہے. حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا, حضور اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے نواسوں کو گود میں بٹھانے کا شرف حاصل ہو گیا, آپ کے نواسوں کو گود میں بٹھانے کا شرف حاصل ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, حضور آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو ان کا جھولا بھی جھلانے آتا ہوں, میں تو ان کا جھولا بھی جھلانے آتا ہوں. میرے آقا نے پوچھا وہ کیسے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا, جب کبھی آپ کی بیٹی فاطمہ تہجد پڑھ کر تھک جاتی اور کبھی سو جاتی اور ادھر حسین اٹھنے والے ہوتے, اللہ کا حکم ہوتا, اے جبرائیل میری بندی فاطمہ ابھی ابھی سوئی ہے, جاؤ تھوڑا جھولا جھلا دو, حسین کے اٹھنے سے پہلے پہنچ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز سے فاطمہ اٹھ جائے. جبرائیل امین فرماتے ہیں, میں تیزی سے آتا تھا
اور حسین کو جھولا جھلاتا تھا. میرے آقا جس کو میں نے جھولا جھلایا ہے وہ گود میں بیٹھ جائے تو مجھے کوئی غم نہیں, مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, حضور یہ میری جیب میں کیا تلاش کر رہے ہیں, آخر کیوں بار بار میری جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل تم داہیہ کلبی کی صورت میں آئے ہو. ان کی عادت ہے کہ وہ جب کبھی میرے پاس آتے ہیں کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں. یہ بچے جیب میں ہاتھ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ داہیہ کلبی اسی جیب سے نکال کر انہیں کچھ نہ کچھ پھل میوے دے دیا کرتے ہیں. حضرت جبرائیل نے عرض کیا, حضور یہ پھلوں کے شوقین ہیں, لہٰذا میں ابھی انہیں پھل دیتا ہوں. اپنا ہاتھ بڑھایا, جنت کا میوہ لا کر دے دیا, جنت کا میوہ کھلایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں, حضور یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ ان کو اتنا چاہتے ہیں, مگر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کی امتی آپ کے اس بیٹے حسین کو, اس شہزادے حسین کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کر شہید کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اندازہ کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اچانک شہید نہیں ہوئے, ایک اتفاقی حادثہ نہیں تھا, بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ آپ کے بچپن ہی سے مشہور تھی. اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے بچپن ہی سے نہیں بلکہ آپ کے آنے سے, پیدا ہونے سے 300 سال پہلے, کربلا کا واقعہ ہونے سے 300 سال پہلے ایک گرجا گھر پر لکھا ہوا تھا کہ جس نے حضور کے اہل بیت کو شہید کیا ہے وہ جنتی ہونے کی امید رکھتے ہیں, حضور سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں. اس واقعے کو کئی مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ روز ازل ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید ہونا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہم آگے بڑھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک آ گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر جبرائیل امین نے عرض کیا, حضور یہ اس مقام کی مٹی ہے جس کو کربلا کہتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مٹی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون گرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا, اے ام سلمہ, یہ ام المؤمنین تھی, فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہو چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا علم تھا. میرے آقا نے دعا نہیں فرمائی بلکہ جب یاد آتی میرے آقا دعا فرماتے, حسین کو صبر عطا فرما, حسین کو استقامت عطا فرما. اور یہی وجہ ہے بعض محققین فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں مجھ سے ہیں اور میرا دین حسین سے رہے گا, میرا ایمان, میرا دین حسین سے رہے گا. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دین کو بچا کر یہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں, میرے آقا میں نے اپنی جان دے کر آپ کا دین بچا لیا ہے, لوگوں کے ایمان کا تحفظ کر لیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہونے والی ہے, کہاں ہونے والی ہے, کیوں ہونے والی ہے, کون کرنے والا ہے, شہید کون کرے گا, زمین پر کون گرائے گا, اور آپ کے سر انور کو آپ کے تن اقدس سے جدا کون کرے گا, کتنے دن آپ بھوکے پیاسے رہیں گے, یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف امام حسین کو نہیں بلکہ اپنی ساری امت کو یہ بتا دیا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے جیسے بتایا حالات ویسے ہی بنے اور وہی مقام پر امام حسین گئے
جس کا اشارہ حضور نے دیا تھا، مارنے والا، آپ کو شہید کرنے والا وہی شمر تھا جس کی نشانی حضور نے امام حسین کو بتائی تھی، اور آپ کے سر مبارک سے، آپ کے سر مبارک کو جسم اقدس سے جدا کرنے والا وہی خولی ابن یزید تھا جس کی نشانی حضور نے امام کو بتائی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مشہور تھی، آپ کی شہادت کا علم سب کو تھا، اور پھر یہ بھی معلوم تھا کہ جس دور میں امام کی شہادت ہوگی وہ کوئی اچھا دور نہیں ہوگا، بلکہ وہ فتنوں کا دور ہوگا، وہ فساد کا دور ہوگا، وہ جاہلوں کا دور ہوگا، وہ بچوں کی امارت کا دور ہوگا، بچے اس وقت میں بادشاہ بنیں گے، بڑے بنیں گے۔ یہ ساری چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے، اسی لیے آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ 60 ہجری سے پہلے مجھے موت عطا فرما تاکہ میں اپنی آنکھوں سے بچوں کی حکومت نہ دیکھ سکوں۔ 59 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور خود امام بھی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، مگر اس کے باوجود اس آزمائش کو آپ نے قبول کر لیا، اور آپ نے بتا دیا کہ استقامت کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ قرآن پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی ہم آزمائیں گے، اور کوئی ایمان والا یہ نہ سمجھے کہ بغیر آزمائش کے اس کی زندگی گزر جائے گی، بغیر آزمائش کے وہ اچھی طرح سے اپنی موت تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں کا جب ذکر کیا تو میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف دے کر آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر آزمائیں گے، جان اور مال میں نقصان کر کے آزمائیں گے۔ پھلوں میں بعض محققین نے کہا اولاد بھی ایک پھل ہے اللہ کی طرف سے، اولاد بھی ایک میوہ ہے اللہ کی طرف سے، اولاد میں نقصان کر کے ہم آزمائیں گے۔ صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آزمائش ہر ایمان والے سے ہونی ہے، مگر جو ایمان والے اپنے ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، اپنے ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، وہ بے صبرے بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پر صبر نہیں کر پاتے، بلکہ بے صبرے ہو کر اپنے دین کو بدل دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بدل دیتے ہیں، اپنے عقیدے کو بدل دیتے ہیں، اپنے معاملات کو بدل دیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ایمان والے ہو تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہونے والی آزمائش کے لیے تیار رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا بڑا آسان ہے، کلمے پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے، اور کلمے پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، رمضان کے روزوں کی پابندی ہو، صاحب نصاب ہو تو بڑے اطمینان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے، صاحب استطاعت تو حج کیا جائے، اور پوری زندگی اسوہ رسول کے مطابق گزاری جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق گزاری جائے۔ مگر آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم سے تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں ہم پر مصیبت آ گئی، ہم پر تکلیف آ گئی، ہم پر پریشانی آ گئی۔ آپ مجھے بتاؤ، قرآن کی اس آیت کا آپ نے ترجمہ سنا، خوف دے کر آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر آزمائیں گے، جان اور مال میں نقصان کر کے آزمائیں گے، اولاد میں نقصان کر کے آزمائیں گے۔ اس پوری آیت کو سن لو، سمجھ لو، اور کربلا کو دیکھ لو، کربلا والوں کو دیکھ لو، کربلا والوں کا امتحان جو ہو رہا ہے اس
اس امتحان کو دیکھ لو، وہاں پر خوف ہے، دشمن کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں باقی ہے۔ دشمن کا خوف ہوتا تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جاتا، معاذ اللہ، سب بار معاذ اللہ، وہاں دشمن کا خوف نہیں تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ پھر بھوکے بھی رکھے گئے، پھر جان اور مال میں نقصان بھی ہوا، اولاد کا بھی نقصان ہوا، مگر اس کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے بڑی مصیبت کسی کی ہو سکتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کے میدان سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، جب کبھی تم پر مصیبت آئے تو میری مصیبت کو یاد کر لینا، پھر دیکھ لینا کہ تمہاری مصیبت میری مصیبت کے سامنے ایک قطرہ لگے گی، ایک ذرہ لگے گی، اور میری مصیبت کو اگر تم یاد کر لو گے تو تم اپنے ایمان سے ڈگمگاؤ گے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ تم اپنے ایمان پر جمے رہو گے، استقامت کا پہاڑ بنے رہو گے۔ آج ہم نے صبر و رضا کا دامن چھوڑ دیا، آج ہم نے اسلامی تعلیم سے غفلت برتی ہے، آج ہم نے دین کے پیغام سے دوری اختیار کر لی ہے۔ مسلمانوں، یہ جلسے، مساجد کی تقریریں، یہ صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، دین سمجھانے کے لیے ہے، اسلام کو سمجھانے کے لیے ہے، ایمان پر استقامت دلانے کے لیے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان جلسوں میں آتے بھی وہی ہیں جن کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہزاروں لوگ آئیں گے، یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سمجھنے ہزاروں لوگ آئیں گے، مگر جن کے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہوتا وہ باہر سے بھی دین نہیں لیتے، جن کے گھر میں دین کا ماحول ہوتا ہے وہ باہر سے بھی دین ہی لیا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول ہے، اسی لیے ہم آج دین کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے گھروں میں دین کا ماحول نہ ہوتا تو آج کئی مسلمان ابھی بھی ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، کھیل تماشوں میں موجود ہیں، ڈھول باجوں میں موجود ہیں، دعوتوں میں موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ تمام چیزیں ہمارے لیے دین پر غالب آ چکی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور شریعت پر غالب آ چکی ہیں۔ اپنے گھروں میں دین پیدا کرو، اس لیے کہ گھروں میں دین نہیں ہوگا تو باہر سے بھی بچہ دین نہیں لائے گا، باہر سے بھی بچہ اسلام نہیں لائے گا، باہر سے بھی بچہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہیں لائے گا۔ کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی، کسی کا لباس زنا سے داغا گیا ہوگا، زنا کے دھبے کسی کے جسم پر لگے ہوں گے، کوئی بے حیا اور آوارہ بن کر گھر میں آ رہا ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے گھر میں دین نہیں ہوگا، اور جب ہمارے گھر میں دین ہوگا تو بقول ڈاکٹر اقبال کے، جن کی تربیت خاتون جنت کے طریقے پر ہوا کرتی ہے، جن کی تربیت خاتون جنت کے طریقے پر ہوا کرتی ہے، کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حسن و حسین بنایا ہے، اگر کسی ماں نے خاتون جنت کے طور پر اپنی اولاد کی تربیت کر لی تو زندگی بھر وہ غلام حسین رہیں گے، زندگی بھر وہ امام حسین کے غلام رہیں گے۔ اور اگر بیٹیوں کی تربیت سیدہ زینب کے حوالے سے کر لی تو زندگی بھر وہ سیدہ زینب کے غلام رہیں گی، ان کی کلیزائیں رہیں گی۔ کون سیدہ زینب؟ میں آپ کو بتاؤں ایک اشارہ دیتے ہوئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کے ساتھ آپ بھی گئی ہیں۔ امام حسین نے 71 جنازے دیکھے ہیں، سیدہ زینب نے 72 جنازے دیکھے ہیں۔ امام حسین کا جنازہ بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ظالموں نے ان پر تیر مارے ہیں، کس طریقے سے ظالموں نے ان پر تلوار چلائی ہے، کس طریقے سے ظالموں نے ان پر نیزے برسائے ہیں، کس طریقے سے ظالموں نے ان کے جسم پر اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، کس طریقے سے ظالموں نے ان کے سر مبارک کو ان کے جسم سے جدا کیا ہے۔ سیدہ زینب نے 72 شہادتیں دیکھی ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب سے فرمایا تھا، اے زینب سنو، میں بھی جا رہا ہوں اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا، مگر میری شہادت کے بعد نہ آہ کرنا نہ اف کرنا، صبر کا دامن تھامے رہنا، استقامت کا پہاڑ بنے رہنا، اور جب میری شہادت بھی ہو جائے تو میری شہادت کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جانا۔ یہی سیدہ زینب ہے۔ ہماری گھر کی عورتیں ایک بچے کے، ہمارے گھر کے ایک فرد کے جنازے کو نہیں دیکھ پاتی، اتنا روتی ہے کہ ان کے رونے سے محلہ جمع ہو جاتا ہے، سونے والوں کی نیند اٹھ جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، حیران و پریشان لوگ ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ کون سا حادثہ
ایسا ہو گیا، ایک انسان طبعی موت مرتا ہے، ہم بے ساختہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے 72 جنازے دیکھے ہیں اور پھر ان کی شہادتیں دیکھی ہیں، ان کو زمین پر تڑپتا ہوا دیکھا ہے جن کو رسول پاک نے گرنے نہیں دیا تھا، ان کو زمین پر ان کا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھا ہے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، ان کے گلے پر ان کی گردن پر تلوار چلتی ہوئی دیکھی ہے، جہاں مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے، جہاں رسول پاک چوما کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 شہادتیں دیکھی ہیں، مگر ان 72 شہادتوں کے بعد بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ استقامت کے ساتھ جب یزید کے دربار میں آپ کو پہنچایا گیا، بے پردہ کر دی گئی تھی، جب یزید کے دربار میں آپ کو پہنچایا گیا، یزید کے سامنے ڈٹ کر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مولا علی کی فضیلت بیان فرمائی اور اتنا ڈٹ کر گفتگو کی کہ یزید کی زبان میں الفاظ نہیں تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر آپ کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ آپ اس صدمے کو زیادہ دن تک برداشت نہ کر سکی، ایک ہی سال میں کربلا کے واقعات کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمارا دین تو تعلیم یہ دیتا ہے کہ تم صبر کا دامن تھامے رہو، تم استقامت کے ساتھ رہو، تم استقامت کے پہاڑ بنے رہو، مگر آج ہماری کیا حالت ہے، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ کربلا صرف شہادت کا نام نہیں، پیغام اسلام کا نام کربلا ہے، پیغام دین کا نام کربلا ہے، پیغام شریعت کا نام کربلا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیغام کا نام کربلا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر آج ہم نے کربلا سے صرف شہادت کے واقعات لیے ہیں، اس سے ہم نے دین نہیں لیا، وہاں سے ہم نے اسلام نہیں لیا، وہاں سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا قانون نہیں لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً یہ سارے مومنین کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے بڑے غم کی بات ہے۔ زمانہ گزرتا جائے گا، وقت بدلتا جائے گا، ماحول بدلتا جائے گا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم کم ہونے کا نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کم ہونے کا نہیں ہے، اس لیے کم نہیں ہونے کا ہے کہ جہاں حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا ذکر فرمایا، وہیں امام حسین کی شہادت کا ذکر فرمایا ہے۔ کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان والوں، اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھنا ہے، اپنے ایمان پر مضبوط رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی آزمائشوں پر صبر کرنا بھی پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ ایسے ہی ہمیں گریڈ مل جائے گا، یہ نہ سمجھو ایسے ہی ہمیں مقام و مرتبہ مل جائے گا۔ رب نے یہاں تک کہ فرما دیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے غازیوں کو نہیں آزمایا اور تمہارے صبر کرنے والوں کو نہیں آزمایا۔ جنت ایسے ہی نہیں ملتی، جنت کا ٹھکانہ ایسے ہی نہیں ملتا، جنت کا مقام ایسے ہی نہیں ملتا۔ ہاں، ایک طریقہ ہے بندے کو جنت پانے کا، عبادات ہے جو جنت میں لے جاتی ہے، مگر سنو، عبادات کی کمی، عبادات میں سستی، یہ انسان کو جنت سے دور بھی کر دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طریقہ اپنی امت کو بتلا دیا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مومن اہل بیت سے محبت کرے، حضور کے خانوادے سے محبت کرے، حضور کے خاندان سے محبت کرے، کیونکہ جو حضور کے خاندان سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کل بروز قیامت عرش کے سائے میں ایک دسترخوان لگے گا، جہاں سے اہل بیت کھاتے رہیں گے، ان کے
چاہنے والوں کو اس دسترخوان سے اللہ غذا عطا فرمائے گا، وہاں سے نوالے عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس رب قدیر نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی؟ کسی غریب سے پوچھو اللہ نے تجھے کیا دیا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، رہنے کے لیے جھوپڑی ہے، میرے پاس میں کرائے کا مکان ہے، چلانے کے لیے سائیکل ہے، زندگی گزارنے کے لیے کبھی آٹو چلاتا ہوں، کبھی رکشہ ڈھکیلتا ہوں، کبھی بنڈی چلاتا ہوں۔ معاذ اللہ مجھے اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی۔ آپ پوچھو پھر کس کو دی ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بازو میں ایک بلڈنگ ہے، اس کے ہر بچے کے پاس کار ہے، اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ کھانا ہے، بہت زیادہ اناج ہے، بہت بڑی تجارت ہے، بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی جائیداد ہے، سب کچھ ہے۔ آپ ایک غریب سے پوچھتے ہو اس کا سوال یہی ہوگا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی، یہ اس کی کم علمی کا نتیجہ ہے، یہ اس کی نادانی کا نتیجہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے جس زبان سے وہ بول رہا ہے یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، جس کان سے وہ سن رہا ہے یہ کان بھی اللہ کی نعمت ہے، جس ہاتھ سے وہ دے رہا ہے یہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، جس پیر سے چل کر وہ مزدوری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، یہ مزدوری اور یہ تجارت اور یہ پیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چلتے ہوئے اس کی گرمی کو دور کرنے کے لیے جو ہواؤں کا انتظام رب نے رکھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تیز دھوپ میں جو سایہ مل جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کھانے کے لیے روزی مل جاتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر اس کے باوجود غریب کہتا ہے مجھے نعمت نہیں دی گئی، حالانکہ میرا رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف میرا رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اندازہ کرو میرا رب کہتا ہے کہ میں نے جو تجھے نعمت دی ہے اس کا چرچا کر۔ ہم کہتے ہیں رب نے ہمیں کوئی نعمت نہیں دی ہے، یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک فقیر پہنچ کے کہنے لگا کہ میرے پڑوسی کے پاس تو بہت کچھ ہے، میرے پاس میں اللہ نے کچھ نہیں دیا، کوئی نعمت میرے پاس میں نہیں ہے۔ آپ نے اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے اس کے سمجھانے کے لیے فرمایا اچھا تو دولت کا طالب ہے، تجھے دولت چاہیے؟ کہا ہاں مجھے دولت چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایک آنکھ دے دے، اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا زبان دے دے، کہا نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ دے دے، کہا نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا ایک پیر دے دے، کہا نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا تجھے ساری دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، تجھے جتنا چاہیے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ ساری دنیا کی دولت بھی دے دیں تو میں اپنے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا ذرا غور تو کر، اللہ نے تجھے ایسا جسم عطا کیا ہے کہ جس کی قیمت ساری دنیا کی دولت نہیں ہو سکتی، پھر تو کہتا ہے رب نے تجھے کچھ نہیں دیا، پھر تو کہتا ہے اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا۔ آج بندہ ناشکرا بن کر بیٹھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ سانس اللہ کی نعمت ہے، یہ ہوائیں اللہ کی نعمت ہے، یہ مکان یہ زمین اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے سب کچھ جو دیا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اس کو نعمت نہیں مانتے تو کم سے کم مصطفیٰ کو نعمت مان لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ میرے مولا تجھے کچھ نہ دیا کچھ نہیں، تیرے حبیب کو تو نے دے دیا۔ یہ ساری نعمتیں اور یہ نعمتیں سب ختم ہونے کی ہیں، مصطفیٰ جانے نعمت ہے، مصطفیٰ اصل نعمت ہے، اور مصطفیٰ ایسی نعمت ہے کہ جو بندے کو اس کی زندگی میں بھی کام
کام آتے ہیں اس کی قبر میں بھی کام آتے ہیں, میدان محشر میں بھی کام آتے ہیں. مصطفیٰ ایسی نعمت ہے, اس نعمت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا, مگر آج ہم دنیاوی طریقے سے زندگی گزارنے والے, ہم دنیا داری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا دیکھتے ہیں, مگر سنو جس کے پاس دنیا ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے, مگر جو میرے رب کا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, قیامت تک اس کا نام باقی رہتا ہے, اس کا تذکرہ باقی رہتا ہے, اس کا ذکر باقی رہتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ سے محبت کرو, اس لیے کہ رب نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اور اگر میں کہوں, یہ تو حضور کا فرمان ہے سر آنکھوں پر, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بھی فرما دیتے کہ تم اللہ سے محبت کرو, تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم خدا سے محبت کرتے, ہم خدا کی اطاعت کرتے. مگر حضور نے چند لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ سے محبت کیوں کرو, اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے. مگر بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ میرا رب ہے, میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا پروردگار ہے, میں اس کا بندہ ہوں. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رب اگر ماں کی پیٹ میں زندگی نہ دیتا تو زمین پر آ ہی نہ سکتے تھے. ہمارا رب تو وہ ہے جو ماں کی پیٹ میں بھی ہمیں غذا دیتا ہے, ماں کی پیٹ میں بھی ہمیں ہوا دیتا ہے, ہمارے خون کی ضرورت پورا کرتا ہے, ہماری غذا کی ضرورت پورا کرتا ہے, ہماری ہوا کی ضرورت پورا کرتا ہے, ساری ضرورتیں وہ ماں کی پیٹ ہی میں پورا کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اب آگے حدیث پاک کا دوسرا حصہ دیکھ لیں, اگر اس پر گفتگو کریں تو کافی وقت درکار ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ سے محبت کرو, اس لیے کہ وہ اس نے تمہیں بے انتہا نعمتیں عطا کی ہیں. اب اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے. میری محبت تمہارے پاس میں اس لیے ہو کہ میرے رب کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارا حبیب بنایا ہے, اللہ نے مجھے تمہارا رسول بنایا ہے, اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنایا ہے, اللہ نے مجھے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے, اللہ نے مجھے بھیج کر تمہاری زندگی کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے. لہذا اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے, یعنی میری محبت جب تمہارے دل میں آ جائے میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور پھر محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی فرما برداری کی جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کی باتوں کو مانا جائے, ان کے طریقے پر عمل کیا جائے, ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے, ان سے حسن سلوک کیا جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور صحابہ نے جب اہل بیت سے حضور کی وجہ سے محبت کی ہے تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے گھر والوں سے حسن سلوک کروں, اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی کے گھر والوں سے محبت کروں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے اپنے گھر والوں سے محبت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, مگر نبی کے گھر والوں سے محبت کا جو فائدہ ہوتا ہے حضور کی اس دعا سے سن لیں. میرے سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت فرما, اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. عزیزان ملت اسلامیہ, پتا چلا ایک طریقہ میں آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں, عبادتیں اپنی جگہ ہیں, نبی کی اولاد سے محبت کر لو, اللہ کی محبت مل گئی تو اللہ کا ولی بن گیا, اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تو اللہ کا ولی بن جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بھی سنی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں بہترین وہ ہوگا جو میرے بعد میرے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے گا, میرے گھر والوں سے بہتر سلوک کرے گا. تم میں بہترین وہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کی نگاہوں کے سامنے تھا, اور یہی وجہ تھی کہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک سے اپنی زندگی گزارا کرتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ اپنے علماء سے سنا ہوگا, خطبہ سے سنا ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, اے امام سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سر پر جو بال اگائے ہیں وہ بھی آپ کی نسبت کا نتیجہ ہے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے. آپ بتا دو کوئی صحابی ایسے ہوں جنہوں نے اہل بیت اطہار سے تعلق کو مضبوط نہ رکھا ہو. ہر کسی نے اہل بیت اطہار سے تعلق کو مضبوط رکھا. اور یہ بھی سن لو, جنہوں نے رسول کے اہل بیت کے بعد رسول کی آل سے تعلق مضبوط رکھا, اللہ تعالیٰ نے اسے بھی سرفراز فرمایا ہے. میرے مولا نے اسے بھی سرفراز کیا ہے. میرے رب نے اسے بھی بہت کچھ دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا جنید بغدادی ایک بہت بڑے پہلوان ہیں, طاقتور ہیں, بادشاہ کے قریبی لوگوں میں ہیں. اور جب کبھی بادشاہ کو خواہش ہوتی کہ کچھ تبدیلی ہو, اعلان کرواتا کہ کوئی ہے جو جنید سے کشتی کر لے, کوئی ہے جو جنید سے مقابلہ کر لے. عزیزان ملت اسلامیہ, بڑے بڑے پہلوان لالچ میں دولت کی لالچ میں جنید بغدادی سے لڑنے کے لیے آتے, مگر لڑتے رسوا ہو کر چلے جاتے, ہار کر چلے جاتے. ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کیا, ایک پہلوان سے جنید بغدادی کی کشتی ہو گئی, پہلوان ہار گیا. پھر بادشاہ کو شوق ہوا, پھر بادشاہ نے جب ہی اعلان کیا ابھی بھی کوئی ہے مجمع میں جو آئے اور میرے جنید سے لڑ لے. ایک کمزور آدمی, جس کے ہاتھ کمزور, جس کا جسم کمزور, جو ظاہری طور پر مکمل کمزور معلوم ہوتا ہے, وہ میدان میں آ گیا. اس نے کہا میں تیار ہوں جنید سے لڑنے کے لیے. دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ بڑے بڑے طاقتور جنید کو پچھاڑ نہ سکے. یہ کمزور آدمی جنید کے ایک ہاتھ کا نہیں ہے, ایک ہاتھ جنید لگائے گا یہ گر جائے گا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, بادشاہ نے کہا سوچ لو تم کس سے مقابلے کا چیلنج قبول کر رہے ہو. اس نے کہا میں نے سوچ لیا ہے. لہذا مقابلہ ہو گیا, مقابلہ شروع ہوا. ابھی مقابلہ شروع ہی ہوا تھا, جنید بغدادی اسے دھکیلتے ہیں, وہ زمین پر گرتا ہے. جنید بغدادی اس کے سینے پر سوار ہوتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے اے جنید کان سامنے لاؤ, کان قریب لاؤ. جنید نے کہا کیا بات ہے. جب کان قریب لے گئے تو جنید سے وہ شخص کہنے لگا اے جنید تمہیں پتا ہے تم کس کے سینے پر سوار ہو. اس نے کہا نہیں پتا. جنید سے اس شخص نے کہا تم جس کے سینے پر سوار ہو یہ آل رسول کا سینہ ہے, حضور کی اولاد کا سینہ ہے, تم اس پر سوار ہو رہے ہو. اور سنو جنید مجھے پتا ہے تم سے کوئی نہیں جیت سکتا, میں یہاں تم سے لڑنے بھی نہیں آیا ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ جب طاقتور نہیں جیت سکتے تو مجھ جیسا کمزور کیسے جیت سکتا ہے. اس کے بعد اس سید نے کہا جنید میرا یہاں آنا مجبوری ہے, میں کہیں کام کرنے جاتا ہوں, مجھے کام نہیں ملتا. آج 3 دن ہو چکے ہیں, تمہارے نبی کے گھر والے بھوکے ہیں, تمہارے نبی کے گھر والوں کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے. اے جنید اگر آج تم ہار گئے تو تمہارا کچھ نہ بگڑے گا, تمہاری وجہ سے نبی کی اولاد کو کھانا مل جائے گا. حضرت جنید نے جیسے ہی سنا سینے پر سے اٹھ گئے. یہاں پر رک کر ایک بات کہوں, آپ دیکھو حضرت جنید سینے پر سے اٹھ گئے. اخیر میں وہ بات میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت جنید جب سینے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہوئے اٹھتے ہیں سید صاحب مجھے معاف کر دو, اب آپ مجھے ڈھک لو میں گروں گا, آپ مجھے دھکا دو میں گروں گا. جنید بغدادی اس شخص کے دھکے سے گرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ گرے, بادشاہ پریشان ہوا, آخر اس کے اندر وہ کون سی طاقت آ گئی کہ اس نے جنید کو پچھاڑ دیا. دوسری مرتبہ اعلان ہوا, پھر اس نے دھکا, پھر اس سادات نے دھکا دیا, پھر وہ گر گئے. تیسری مرتبہ گرے. آخرکار لوگوں کے اندر بڑی شرمندگی ہوئی. لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کو برا بلا کہا, بادشاہ نے برا بلا کہا, اور پھر اس سید صاحب کو انعام دے کر روانہ کر دیا. جنید کو ان کی برائی کا, ان کے برا بلا کہنے کا اتنا غم نہ ہوا جتنا سید کو سید سے ہارنے کی خوشی ہو رہی تھی, آل رسول سے ہارنے کی خوشی ہو رہی تھی. یہ آل رسول سامان لے کر اپنے گھر گئے, اپنے گھر والوں کو سامان دیا اور کہا سنو میں جنید کو ہرا کر
یہ سامان لے کر آیا ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ جنید کو آپ نے کیسے ہرا دیا؟ کہا میرے سید ہونے کی وجہ سے وہ ہار گئے ہیں۔ اے بچوں، یہ کھانا کھانے سے پہلے، یہ کھانا کھانے کے بعد جنید کے حق میں ضرور دعا کرنا۔ ادھر سیدوں کی زبان کھلی ہے، کھانا کھا کر، کھانا کھانے سے پہلے ادھر سیدوں کی زبان کھلی ہے، ادھر جنید بغدادی بڑے خوش ہیں اور خوشی میں آپ آرام کر رہے ہیں۔ ابھی سوئے تھے، قسمت جاگ گئی۔ میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے جنید، آج سے تمہاری زندگی بدل گئی۔ اب تک تم پہلوانوں کی جماعت کے سردار تھے، آج سے اولیاء کی جماعت کے سردار ہو گئے ہو۔ عرض کرنے لگے حضور یہ مقام کیوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے جنید، تم نے میری آن کا احترام کیا ہے، اللہ نے اس کا صلہ تمہیں عطا فرما دیا۔ اب آپ دیکھو، اسی سینے پر سوار ہو کر جنید سید الطائفہ بنے ہیں اور اسی سینے پر سوار ہو کر شمر لعین بن گیا، شمر لعین بن گیا، وہ منون ہو گیا اور اسی سینے پر سوار ہو کر جنید سید الطائفہ بن گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آل رسول سے محبت کے واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ آل رسول جب آپ کے سامنے ہو تو آپ ان کی عزت کرو، اگر وہ آپ کے پاس نوکری بھی کرتے ہو تو آپ انہیں نوکر نہ سمجھیں بلکہ ان کے حسب اور ان کے نسب کی وجہ سے آپ ان کی تعظیم کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کریں یہ شہادت کے واقعات اور اہل بیت اطہار کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں۔ کافی وقت اس کے لیے درکار ہے، یہ تھوڑے سے وقت میں یہ قصے مکمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کو بیان کرنے سے پہلے اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنا پڑے گا۔ اور میں آپ سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رسمی طور پر ہم شہادت امام حسین کے جلسے نہ کریں، یہ روایتی طور پر امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنانا، کھچڑے بنانا، شربت پلانا، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر اس کو رسمی طور پر نہ کریں بلکہ ہمیشہ کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آئیڈیل بنا لیں، ان کی زندگی کو نمونہ بنا لیں اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، جب تک ایک مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نہیں سمجھ پاتا، یقیناً وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کی ابتدا یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اور ایمان کی انتہا یہ ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے بندہ اپنی جان دے دے، اپنی قربانی پیش کر دے، یہ ایمان کی انتہا ہے۔ اور جب بندہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو شہادت نصیب ہو، تمنا تو بندہ کر سکتا ہے، تمنا تو بندہ کر سکتا ہے، اور جو تمنا کرتا ہے، جس کی نیت درست ہوتی ہے، وہ شہید نہ بھی ہوگا، اٹھایا جائے گا شہیدوں کے ساتھ، اٹھایا جائے گا شہیدوں کے ساتھ، کیونکہ تمنا اس کی تھی، اس کی خواہش تھی، وہ چاہتا تھا کہ مجھے مقام شہادت نصیب ہو۔ یہ مقام شہادت ہے کیا؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مقام شہادت یہ ہے کہ انسان طبعی طور پر مرتا ہے تو قیامت تک کے لیے مر جاتا ہے، مگر انسان شہید ہوتا ہے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے جنہیں مل جائے دولت شہادت کی، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ ایک جنگ میں لڑنے والا شہید کبھی نہیں بلایا جاتا، تو کربلا میں لڑنے والا شہید کیسے بلایا جائے گا؟ کربلا میں لڑنے والا شہید کیسے بلایا جائے گا؟ اور سنو، اہل بیت اطہار کی تعظیم کرو۔ میں دو مثالیں دے کر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کر لوں گا۔ ایک مثال یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تو آپ نے سنا ہوگا یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو اوپر اٹھا لیا تھا، نیزوں پر اٹھا لیا تھا، نیزوں پر اٹھا لیا تھا، اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یزید کی مخالفت کا انجام یہ ہوتا ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو اونچا رہتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اونچا رہتا ہے، شہید ہونے کے بعد بھی اونچا رہتا ہے۔ ان کی عقل ماری گئی تھی، انہیں یہ نہیں پتا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہادر ہیں، ہم اونچے ہیں،
سروں کو اوپر کر کے بتا رہے ہیں آج بھی ہم نیچے ہیں اور یہ اوپر ہے، آج بھی ہم نیچے ہیں اور یہ اوپر ہے۔ اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی تعظیم نہیں کی تو حالت یہ ہوئی کہ ایمان والے رہنے کے باوجود مردود ہو گئے، ملعون ہو گئے، ذلیل ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور ایسے برباد ہوئے کہ چند سال بھی زندہ نہ رہے۔ 5-6 سال میں ان کا معاملہ ختم ہو گیا، 5-6 سال میں ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اور کربلا والوں کا عالم یہ ہے کہ پورے شہید ہو گئے، 1-2 بچے تھے، آج ان دونوں سے حضور کی نسل چل رہی ہے۔ اتنی ہے کہ کہیں جاتے ہیں سید مل جاتے ہیں، مگر کہیں اور جاتے ہیں تو کہیں یزیدی نہیں ملتے، کہیں یزید کی اولاد نہیں ملتی۔ اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا، اس کے نام و نشان کو مٹا دیا، اس کی قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ اور امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جتنے عذاب تیار کیے ہیں ان میں کا آدھا عذاب اللہ یزید کو ایک صندوق میں بند کر کے دے رہا ہے، اس قدر وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر بھی زندہ رہے، اس لیے کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے حق کو پہچانا ہے کربلا سے، ہمیں پتا چلا حسین حق کا نام ہے، کربلا والوں کا نام حق ہے۔ کربلا میں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں وہ سب حق پر تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی جب حق کی بات ہوگی تو حسین کی بات ہوگی، آج بھی جب حق کا ذکر ہوگا تو امام حسین کا ذکر ہوگا۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں پر، تلواروں پر، اپنے نیزوں پر امام کا سر لیے جا رہے ہیں، یزید کو خوش کرنے نکلے ہیں۔ راستے میں پہنچے، ایک مقام پر رات ہو گئی، ایک گرجا گھر کے پاس گئے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے کہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 300 سال پہلے ایک گرجا گھر پر لکھا ہوا تھا کہ اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے ان کے نانا سے اپنی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا کب سے لکھا ہے، کسی نے کہا کسی غیبی قلم نے لکھ دیا، کسی نے کہا 300 سال پہلے سے یہ شعر یہیں پر لکھا ہوا ہے۔ گرجا گھر کے پاس رکے، وہاں کا جو راہب تھا اسے پتا تھا، وہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حضور کے امتی، حضور کے شہزادوں کو شہید کر کے یہیں پر اپنی رات گزاریں گے۔ وہ روز آنا، رات اپنے گھر کے باہر نکلتا تھا، کہیں وہ دن تو نہیں آ گیا، کہیں وہ رات تو نہیں آ گئی، اچانک اس کے نصیب میں تھا وہ رات آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے خانوادے کی بیٹیاں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک چھوٹے سے شہزادے کا نام بھی اس میں آتا ہے، ان امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ کر گھسیٹتا ہوا لایا جا رہا ہے۔ بڑے پہلے تو آپ بیمار تھے اور اس بیماری کے عالم میں اتنا وزن اور اتنی تکلیف دے کر آپ کو لایا جاتا ہے۔ اس راہب نے دیکھا، وہ راہب عیسائی تھا، وہ راہب مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، وہ گرجا گھر میں رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ وقت اور وہ رات آ چکی ہے جس رات یہ قافلہ میرے گرجا گھر کے قریب آیا ہے، لہٰذا وہ باہر نکلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے لوگوں یہ کیا ہے، تمہارے ہاتھوں میں سر کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یزید کے مخالفین کے سر ہیں، معاذ اللہ، یزید کی مخالفت کی تھی، اللہ نے ان کو انجام تک پہنچا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر پوچھتا ہے یہ کون ہیں جو عورتیں ہیں؟ تو کہا یہ اسی کے گھر والے ہیں۔ اس راہب نے کہا کہیں یہ نبی کے گھر والے تو نہیں؟ کہا ہاں یہ نبی کے گھر والے ہیں اور یہ حسین ہے۔ اس راہب نے کہا ایک کام کرو، ان سروں کو مجھے دے دو اور یہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی میرے حوالے کر دو، آج کی رات انہیں یہاں پر گزارنے دو اور تمہیں 10,000 دینار میں تمہیں دیتا ہوں، 10,000 دینار میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ تو دولت کے لالچی تھے، اسی دولت کی لالچ نے انہیں اہل بیت کی محبت ان سے ختم کر دی تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا، 10,000 دینار لے لیے، امام حسین کا سر اس کے حوالے کیا، سر مبارک کو اس کے حوالے کیا اور وہ پاک باز عورتوں کو اس کے حوالے کیا۔ وہ شخص، وہ راہب ان سب کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے، اپنے خادم سے کہتا ہے کمرہ صاف کرو۔ کمرہ صاف کیا گیا، کمرے میں رکھا گیا، کمرے میں باپردہ رکھا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لیے پانی کا انتظام، یہ سب کچھ
کچھ اس نے کر دیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کو بہت زیادہ دعائیں دیتی ہیں، دوسری طرف ایک بہترین تشت، نیا تشت وہ لے کر آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اس پر رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد اس سر مبارک سے مٹی جھاڑتا ہے، پورا صاف کرتا ہے، اس کو عود و عنبر کی دھونی دیتا ہے، بہت زیادہ اس سر انور کی تعظیم کرتا ہے، اور اس سر مبارک کے سامنے وہ کھڑا ہے، اچانک دیکھتا ہے گرجا گھر کی چھت پھٹ پڑی ہے، اوپر سے نور آ رہا ہے، وہ روشنی دیکھ رہا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے پاس ہے، وہ روشنی دیکھتا دیکھتا اچانک اس کے دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، اور وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کلمہ اپنی زبان سے کہتا ہے اور پھر اپنے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہے، پوری رات اس انداز سے گزارتا ہے، اور جب دوسرے دن قافلہ جاتا ہے تو قافلے کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کا غلام بن کر ان کے ساتھ جا رہا ہے، ان کا غلام بن کر ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ دیکھو جنہوں نے سر اٹھایا ہے ان کا کلمہ ختم ہو گیا، اور جس نے سر کی عزت کی ہے اللہ نے اسے دین عطا کر دیا، اسے اپنا اسلام عطا کر دیا، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی غلامی عطا کر دی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرو، ان سے سچی عقیدت رکھو، صرف زبانی دعوے نہ کرو، بلکہ جس قدر ہو سکے آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے آپ ان کی مدد کرو، اور اگر نہیں ہو سکتا تو لوگوں سے جمع کر کے ان کی مدد کرو، کسی سید کو ہاتھ پھیلانے نہ دو۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں مالک ہوں اور یہ نوکر ہے، یہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے یہ فقیری کا سبب بن جائے، تمہارے لیے یہ مصیبت کا سبب بن جائے۔ میں پھر سے کہتا ہوں واقعات بہت زیادہ ہیں، مگر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے چند پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم آپ کے پاس میں ہے، کس انداز سے شہید ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے تھے، سب آپ جانتے ہیں، اور حقیقت میں یہ سن لیں کہ بے دینی کے خلاف دین کی جنگ تھی، بے ایمانی کے خلاف ایمان کی جنگ تھی، غیر اسلام کے خلاف اسلام کی جنگ تھی، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تحفظ کرنے والوں کی جنگ تھی۔ ظاہری طور پر صرف لڑنے والے 72 تھے، مگر اس 72 میں اسلام کو وہ مضبوطی عطا کی ہے کہ قیامت تک مسلمان اگر دین کو پہچانتا ہے تو حسین سے پہچانتا ہے، کربلا والوں سے پہچانتا ہے، اور اسی لیے تو غریب نواز نے فرما دیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ یہ اس لیے کہا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے کر اللہ کے رسول کا دین بچایا ہے، آنے والی نسلوں کا ایمان بچا دیا ہے اور ایمان کا تحفظ کیا ہے۔ بہت سارے پیغامات آپ نے دیے ہیں۔ آپ کی یہ جنگ جھوٹ کے خلاف تھی، شراب کے خلاف تھی، جوے کے خلاف تھی، زنا کے خلاف تھی، بے پردگی کے خلاف تھی، حرام کے خلاف تھی، ناجائز کاموں کے خلاف تھی۔ آپ کی یہ جنگ بے نمازیوں کے خلاف تھی، آپ کی یہ جنگ آوارہ لوگوں کے خلاف تھی، آپ کی یہ جنگ دولت کے نشے میں چور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف تھی۔ آپ کی یہ جنگ تھی، اور آج ہمیں بھی یہ جنگ کرنی ہے، تلوار اٹھا کر نہیں، اعمال کے ہتھیار سے، عمل کے ہتھیار سے یہ جنگ کرنی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے، شراب پینے والے کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے، زنا کرنے والے کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے، ناانصافی کرنے والوں کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے، لوگوں کو ذلیل کرنے والوں کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پامانی کرنے والوں کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مومن کا فریضہ ہے۔ اور سن لو، ہر دور میں حق والے کم ہوتے ہیں مگر غالب ہوتے ہیں، ہر دور میں حق
حق والے کم ہوتے ہیں مگر غالب ہوتے ہیں۔ میدان بدر ہمیں یہی بتاتا ہے، میدان احد ہمیں یہی بتاتا ہے، غزوہ خندق ہمیں یہی بتاتا ہے، جنگ موتا ہمیں یہی بتاتی ہے، تمام جو جنگیں لڑی گئی ہیں سب یہی بتاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ہمیں جو طریقہ ملتا ہے، جو سب سے بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے، کربلا کا میدان بھی یہی بتاتا ہے، حق والے ہوتے کم ہیں مگر ہمیشہ غالب رہتے ہیں، اور اس وجہ سے غالب رہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اس وجہ سے غالب رہتے ہیں وہ حق پر ہیں۔ اے مسلمانوں، آج سے حسینی بن جاؤ، جھوٹ بولنے والے کے خلاف آواز بلند کرو، دھوکہ دینے والے کے خلاف آواز بلند کرو، دین اسلام کے عقائد و اعمال کو پامال کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کرو۔ کوئی پکچر دیکھیے جاتا ہے تو خوش نہ ہو جاؤ یہ جا رہا ہے، ماں یہ نہ کہے بیٹا اچھا کام کر رہا ہے، باپ یہ نہ کہے بیٹا اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ کہے اے بیٹا تیرے لیے پکچر دیکھنا ضروری نہیں، تو تھوڑی دیر قرآن دیکھ لے، تو تھوڑی دیر حدیث دیکھ لے، تو تھوڑی دیر دین کا پیغام دیکھ لے، اللہ والوں کی زندگی دیکھ لے۔ آج ہماری زندگی تبدیل اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے اللہ والوں کی زندگی کے تذکرے ختم کر دیے، ان کے رونے کے تذکرے، ان کے تقوی کے تذکرے، ان کے طہارت کے تذکرے، ان کی عبادت کے تذکرے، ان کے فاقے کے تذکرے، ان کے اللہ کی راہ میں جد و جہد کے تذکرے، یہ سب تذکرے ہم نے ختم کر دیے۔ آج اگر کوئی بیٹا روتا ہے تو ماں نعت کی جگہ گانا سناتی ہے، جو سناؤ گے بچہ وہی تو گائے گا، جو بتاؤ گے بچہ وہی تو کرے گا، جو سکھاؤ گے بچہ وہی تو کرے گا۔ میں نے اسی لیے آغاز میں کہا تھا گھر میں دین ہوگا تو بچہ باہر بھی دین ہی تلاش کرے گا، اور اگر گھر میں دین نہیں ہوگا تو بچہ باہر دین تلاش نہیں کرے گا، بلکہ جب باہر سے آئے گا تو کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آیا ہوگا۔ یہ صرف بچوں کی بات نہیں، بچیوں کی بھی کر رہا ہوں۔ جب وہ آئیں گے گھر سے باہر سے جب گھر آئیں گے، پتہ نہیں کہ ان کی عزت محفوظ ہے کہ نہیں، ان کی عصمت محفوظ ہے کہ نہیں، ان کا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں، ان کا عقیدہ محفوظ ہے کہ نہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے گھر سے دین نکل جائے گا۔ قربان جائے خاتون جنت پر کہ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے دین سکھاتی تھی، اور وہ گھرانہ تو بڑا پیارا گھرانہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس جب جاتے اور جب وہی نازل ہوتی تو جو آیتیں حضور بیان فرماتے گھر میں آ کے اپنی ماں کو سناتے کہ آج حضور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اپنی والدہ کو بچپن میں سناتے آج حضور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، مورخین بیان کرتے ہیں جب حضور کا وصال ہوا آپ کی عمر 4 یا 5 سال کی ہے، اور اس عمر میں آپ کی ذہانت کا عالم یہ ہے، اس عمر میں آپ کا ذہن مبارک اتنا تیز ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی عادت ڈال دو، 3 چیزوں کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کر دو۔ اللہ کے رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، جن کے اندر یہ محبتیں پیدا ہوں گی وہ کبھی بھٹک نہیں پائے گا، اور اگر کوئی بھٹکانے آئے گا تو وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے گا، وہ بھی صحیح راستے پر آ جائے گا۔ آج ان کے واقعات کو پیش کرنے، اس کو سنانے کی ضرورت ہے۔ کربلا صرف شہادت کے واقعات کا نام نہیں، کربلا پیغام دین کا نام ہے، کربلا پیغام اسلام کا نام ہے، کربلا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تحفظ کا نام ہے۔ ہم بھی ہر جھوٹے کے خلاف، ہر ناانصافی کے خلاف، ہر برائی کے خلاف ہم بھی آواز اٹھائیں تاکہ ہمارا دین بھی بچے، ہماری اولادوں کا دین بھی بچے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز بات تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کربلا والوں کا ذکر جتنا ہوا جیسا ہوا ہم سے قبول فرما لے، جیسا کیا گیا جیسا سنا گیا ہم سے قبول فرما لے۔ مولا جتنے یہاں پر آئے ہیں ان کو پیغام کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پیغام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہر باطل کے خلاف حق بن کر ہمیں ظاہر ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ہر غلط کے خلاف سچ بن کر آواز اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے رب قدیر ہماری زندگیوں میں اسلام پیدا فرما دے، ہمارے معاملات میں اسلام پیدا فرما دے، ہمارے تمام معاملات میں اسلام پیدا فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام کے تحفظ کرتے ہوئے زندہ رکھ،
اور جب آخری وقت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما دے۔ مولا جتنے یہاں پر حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، جو آ کر گئے ان کے آنے کو بھی قبول فرما، جو آنا چاہتے تھے کسی سبب نہ آ سکے مولا انہیں بھی آنے والوں کے برابر ثواب عطا فرما۔ اسی طرح تیرے دین کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی اس محفل میں جنہوں نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، بالخصوص صدر انتظامی کمیٹی جو مساجد کے صدر ہیں اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو عوام ہیں، مولا سب کو اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ نصیب فرما دے۔ اے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر تیرے دین کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کرنے کا وقت آئے، موقع آئے تو وہ بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صبر و رضا والی زندگی عطا فرما، صبر و رضا والی زندگی عطا فرما، صبر و رضا والی زندگی عطا فرما، استقامت والی زندگی عطا فرما، استقامت والی زندگی عطا فرما، استقامت والی زندگی عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں تیرے اور تیرے حبیب کے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے یہاں آئے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مولا، اچھوں کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے۔ اے رب قدیر جو بھی ان کے جائز مقاصد ہیں، جو ہمارے جائز مقاصد ہیں، اس کو پورا فرما دے۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، تجارت کرنے والوں کی تجارت میں خیر و برکت عطا فرما، حلال جائز روزی نصیب فرما۔ مولا جو معاشی حالات سے کمزور ہیں میرے رب ان کے معاشی حالات کو مضبوط فرما دے، مولا ان کے لیے معاش کا انتظام فرما دے۔ اے رب قدیر جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے پروردگار جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ عطا فرما۔ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں جو بہتر ہے وہ سب کچھ ہمیں نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔